بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، نکاح کا مقصد میاں اور بیوی کے جو حقوق ہیں انہیں پورا کرنا۔ سب سے اہم جو مقصد ہے وہ ہے کہ گناہ سے بچنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں سے خطاب کرتے آپ نے فرمایا کہ شادیاں کرو، کیونکہ اس سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، انسان گناہ سے بچتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمایا اگر شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھو۔ تو مرد ہو یا عورت، دونوں اس لیے شادی کرتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بھی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، اور ایک گھر میں دونوں میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن مرد کی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، جو ایک شرعی اس کا حق ہے۔ تو عورتیں بسا اوقات کوئی ضدی ذہن کی ہوتی ہیں، حیل و حجت سے کام لیتی ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی ہیں۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، ان کی پہلے عالیہ فوت ہو گئی، طویل عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارا، بڑے بڑے بچے ہیں، بلکہ بچوں کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے چاہا کہ میں شادی کروں، کیونکہ شادی کے لیے کوئی پابندی تو ہے نہیں کہ اس عمر میں کرنی ہے، فلاں عمر میں نہیں کرنی۔ انہوں نے شادی کی، مالدار آدمی تھے، ابھی بھی زندہ ہیں۔ تو بیوی کو لے کر کے آئے، وہ بھی طلاق یافتہ تھی، واضح اس کی عمر بھی تقریباً کوئی 40 سال سے کم و بیش تھی۔ وہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کا بلکہ اس کی پوری فیملی کا بڑا خیال رکھتی تھی، کھلانا پلانا، یہ وہ سارے لوگ جو ہے خوش تھے، لیکن وہ شوہر خوش نہیں تھا، کیونکہ شوہر جب اس کے قریب جانا چاہتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتی تھی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عورتوں کا ایک مزاج ہے، دل کیا تو شوہر کے حقوق کو پورا کر دیتی ہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی ہے، اب سر میں درد ہے، اب یہ بیماری ہے، اب سردی ہے، اب یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس طرح اس کے ساتھ بھی اس نے یہی رویہ رکھا، آخر کیونکہ اس کا مقصد تو یہی تھا کہ اس عمر میں جو ہے میرے حقوق کا خیال رکھے تاکہ میں اپنے آپ کو برائی سے بچاؤں۔ تو اس نے یہ کام نہ کیا، جس کی وجہ سے جو اس نے ایک طلاق دی، پھر دوسری دی، آخر کار تینوں طلاقیں دے کر کے اسے فارغ کر دیا۔ تو وہ عورت جو ہے اپنی ضد پر جو ہے ڈٹی رہی۔ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ عورتیں جو ہیں شوہر کے حقوق کو پورا کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بحیثیت امام ہونے کے، خطیب ہونے کے، لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، مرد جو آ کر کے اس طرح کے مسائل ذکر کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں ہمارے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کرتی۔ اس حوالے سے جو ہے چند ایک حدیث کا تذکرہ کہ اگر شوہر بیوی کے سارے حقوق کا خیال کر رہا ہو جو اس کے ذمے ہیں، نان و نفقہ، گھر بھی دیا ہوا ہو، نان و نفقہ بھی پورا کر رہا ہو، جو اس کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو، اس کے باوجود بھی جو ہے بیوی اس کے حقوق کو پورا نہ کرے، یہ مین حق ہے۔ اگر اس پورا حق کو پورا نہیں کرتی تو کیا گناہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 34 ہے۔ فرمایا کہ مرد جو ہے عورتوں پر نگران ہے، منتظم ہے، سارے معاملات وہی دیکھتا ہے، سارے گھر کو وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت بھی وہی ہے، اگرچہ ہمارے ہاں عورتیں اب ملک کی سربراہ بن رہی ہیں، بن چکی ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، فضیلت و فوقیت فرمائی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ مرد جو ہے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی گھر کے جو نگران ہیں، منتظم ہیں، یا انہیں اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس وجہ سے دی ہے، نگران اس وجہ سے بنا ہے کیونکہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں، دن بھر جو ہے محنت کرتے ہیں، کیونکہ کما کر کے انہیں لانا ہوتا ہے، گھر تو انہیں چلانا ہوتا ہے۔ عورت کا کام تو یہی ہے کہ چار دیواری کے اندر رہے، گھر میں رہے، بچوں کی دیکھ بھال کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اسی طرح جو ہے شوہر کے حقوق کو پورا کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے جو ان خوبیوں کے حامل ہیں۔ فرمایا فالصالحات، نیک خواتین جو ہیں، قانتات،
اطاعت کرنے والی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والی ہیں، اس صورت میں بھی جب شوہر سامنے نہ ہو اپنی عزت کی، اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو ہے شوہر کے حقوق کا، مرد کی جو اہمیت ہے، جو اس کی قدر و منزلت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تعطه، فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، یعنی اسی مقصد کے لیے کہ میں نے اپنے حق جو ہے پورا کرنا ہے، جسے ہم بستری کہتے ہیں، جماع کہتے ہیں، لیکن وہ عورت نہیں آتی، یعنی شوہر کی بات کو نہیں مانتی، اس کے اس شرعی حق کو پورا نہیں کرتی، فباتا غضبان علیہا، اب رات بھر جو ہے شوہر ناراض رہتا ہے، جیسا کہ عام ہے، جب بیوی جو اس کے حق کو پورا نہیں کرے گی، شوہر ناراض رہے گا، ایسے لیٹا رہے گا، پریشان رہے گا، غصے میں رہے گا۔ تو ناراض ہو کر کے اس نے رات گزاری، مرد نے، اور رات بھر اس سے ناراض رہا، تو فرمایا لعنت الملائکۃ حتی تصبح، رات بھر اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں صبح تک۔ یعنی اگر رات جو ہے 4 گھنٹے ہیں، 10 گھنٹے ہیں، کم و بیش جتنی بھی ہیں، سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، 8 گھنٹے کم و بیش بن جاتے ہیں، تو 8 گھنٹے اللہ کے معصوم فرشتے جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے جو اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل نہ ہوں، اللہ کا غضب نازل ہو۔ لعنت کا معنی یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا۔ تو وہ خواتین کیسی بدبخت عورتیں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہی ہیں، حالانکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، لیکن ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے عورتیں جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی ہیں، لعنت کے حقدار ہوتی ہیں، اور لعنت کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور یہ حدیث متفق علیہ، بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، یعنی الفاظ قدر مختلف ہیں۔ فرمایا اذا باتت المرأۃ حاجرۃ فراش زوجها لعنت الملائکۃ حتی تصبح، کہ عورت جو ہے وہ رات گزارتی ہے اس حال میں کہ اپنے شوہر کے بستر سے الگ رہتی ہے، یعنی وہی اس کا حق پورا نہیں کرتی، یا تو دوسرے کمرے میں جا کے سو جاتی ہے، یا وہاں سوتی بھی ہے لیکن پھر بھی جو اس کے حق کو پورا نہیں کرتی، تو فرمایا رات بھر اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأته الى فراشہ فتاب علیہ الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہ حتی یرضى عنها، فرمایا کہ جب اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی آپ نے اس حکم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے پہلے آپ نے قسم اٹھائیے اللہ کی قسم کہ جب مرد جو اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، یعنی شرعی حقوق پورا کرنے کے لیے، اور وہ عورت انکار کر دے، میں نہیں آتی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے، ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی بلا عذر بہانہ بناتی ہے، انکار کرتی ہے، شوہر کے حق کو پورا نہیں کرتی، تو فرمایا کہ جو آسمان پر ذات موجود ہے، یعنی اللہ ہے، عرش پر تو اللہ ہے، ویسے اللہ ہر جگہ ہے، تو اللہ عرش پر جو اللہ موجود ہے، اللہ جو ہے اس عورت سے ناراض رہتا ہے، اللہ اسے ناراض رہتا ہے، ساخطاً علیہا، اور کب تک؟ جب تک کہ وہ شوہر راضی نہیں ہو جاتا، یعنی فرشتے رات بھر لعنت کرتے ہیں، صبح تک اللہ جو ہے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ شوہر اپنی بیوی سے راضی نہیں ہو جاتا، خوش نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ روزہ رکھے، یعنی نفلی روزہ، جبکہ شوہر گھر میں موجود ہو، ہاں اس سے اجازت لے، اگر وہ اجازت دے دیتا ہے روزہ رکھنے کی تو پھر وہ روزہ رکھ سکتے۔ اسی طرح نوافل ہے، رات کا قیام ہے، عبادت ہے، یعنی اگر شوہر اجازت دے گا تو نفلی روزہ رکھ سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر اس نے روزہ رکھ لیا، شوہر موجود ہے، تو اگر وہ اپنے شرعی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے
کیونکہ پابندی تو ہے نہیں کہ رات کو جو ہے اپنے حقوق پورا کرے، دن کو نہ کرے، رات کو کرے دن کو کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ تندور پر ہے، روٹیاں بنا رہی ہے، شوہر اسے بلاتا ہے اپنے شرعی حق کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہاں سے روٹیاں پکانا چھوڑ دے اور اپنے شوہر کے پاس ہے اور اس کا حق ادا کرے۔ اور ایک حدیث ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو میں، کہ اگر عورت جو اپنی سواری پر موجود ہے، یعنی گاڑی میں بیٹھی ہے، فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہے، گاڑی پر ہے، پہلے گھوڑے ہوا کرتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے، اونٹنی ہوا کرتی تھی، اگر اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، شوہر کہتا ہے کہ یہاں سے اتر کر کے میرے پاس آؤ اور میرا جو حق ہے اسے پورا کرو، تو عورت کو چاہیے فوری طور پر جہاں کہیں بھی موجود ہے، فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہے یا کسی سواری پر ہے یا کوئی بھی کام کاج کر رہی ہے، وہ سارے کام کاج چھوڑ کر کے اپنے شوہر کا حق پورا کرے۔ تو یہ احکام شریعہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ شادی کا مقصد بھی یہی ہے، اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے ان حکمتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے خواتین جو ہے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے ہی ہمارے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بیوی شوہر کے حقوق کو پورا نہ کرے تو انسان ہے، پھر برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، عورتوں سے تعلقات قائم کرتا ہے۔ جب عورت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے۔ پھر عورتیں جو ہے شور مچاتی ہیں کہ بلا وجہ ہمیں طلاق دے دی، بھی وجہ ہے، ایسی نہیں بلا وجہ نہیں، اپنے حق کو وہ کہاں سے پورا کرے؟ اسی وجہ سے اس نے اور تعلقات قائم کرنا ہے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق کو پورا کرے، یہ مین حق وہی ہے۔ باقی جو ہے یہ کھانا بنانا، یہ صفائیاں جو ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، مین ذمہ داری جو ہے اسے پورا کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گھر میں کسی اور کو نہ آنے دے جب تک کہ شوہر جو ہے اجازت نہ دے۔ تو الغرض عورت کو چاہیے کہ ان اوامر پر عمل کرے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کے حبیب راضی ہوں، اللہ کی فرشتے جو ہے اس کے حق میں رحمت کی دعا کریں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتی ہے اور فرشتوں کی طرف سے پہنچنے والی جو لعنت ہے ان سے بچنا چاہتی ہے، تو شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے شوہر کے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھے، ورنہ یہ ساری جو ہے ہماری نوافل، یہ عبادتیں، یہ ذکر کسی کام کا نہیں ہے اگر شوہر ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔